تھا خاندان. ان دنوں اوش کے اندر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو آپ کی والدہ ماجدہ کو بھنک پڑ گئی. پتہ چلا کہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے. تو آپ نے غنیمت سمجھا تو غلام اور کچھ رشتہ دار ساتھ بھیجے بیٹے کو کہ ان سے کہیے کہ میرے بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دیں, یعنی شروع کروا دیں. محفل جم گئی. اب خود سوچئے کہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی جہاں جلوہ فرما ہوں گے وہاں کتنے آدمی ہوں گے, تصوف کے لحاظ سے, روحانیت کے لحاظ سے, علم کے لحاظ سے, عمرا, گورنمنٹ کے لحاظ, سب لوگ جمع ہیں اور آپ بھی کوئی کم نہیں. جب ابھی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ تعالی بسم اللہ پڑھانے لگے تو رک گئے, ایک دم رک گئے. پوچھا حضور رکے کیوں ہیں؟ کہا مجھے آواز آئی ہے کہ تم رکو, حمید الدین آ کر پڑھائے گا اسے. اللہ اکبر جل شانہ. حمید الدین آ کر پڑھائے گا, تم رکو. تو آپ جو ہیں رک گئے. اب رک گئے. اب یہاں ذرا سن لیجئے یہ بسم اللہ کا سلسلہ کیا ہوتا تھا. یہ آواز کیا آئی کہ آپ رکو, ان کی تختی آ کر حمید الدین لکھیں گے, قاضی حمید الدین لکھیں گے. وہ بغداد میں تھے. اب طریقہ یہ ہوتا تھا کہ رسم بسم اللہ اس دور میں کہتے کسے تھے. تختی جو ہے وہ لی جاتی تھی. جو بڑا آدمی بسم اللہ پڑھاتا تھا تو وہ تختی لکھتا تھا. وہ تختی کیا ہوتی تھی؟ بچہ سامنے بیٹھا ہے, بچے کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ اب یہ پڑھو. تو معمول کے مطابق بچہ جو ہے وہ الف با تا سا ہی پڑھے گا. یسرنا القرآن جو ہوتا ہے تو با تا ہی سا پڑھے. تو اب وہ بچہ پڑھتا تھا الف با تا. تو وہ استاد جو ہوتے تھے وہ اسے تختی پہ لکھتے تھے الف با. تو یہ تختی جو تھی یہ بچپن سے ہی ہمارے اندر ڈال دی جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے نے بڑے ہو کر عالم بننا ہے. تو اس دور میں کتابیں پرنٹڈ نہیں ہوتی تھی. وہ عالم دین خود اپنے ہاتھ سے لکھتا بھی تھا. تو بچے کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ اس کی لکھائی بھی اچھی ہو. اگر لکھائی اچھی نہیں ہوگی تو لکھے گا کیسے؟ تو اس لیے تختی شروع سے شامل کر دی جاتی تھی. اور اب ہمارے جو بچے ہیں ان سے تختی چھین لی گئی. میں تھا, مجھے یاد ہے کہ استاد ابراہیم صاحب, مجھے نام یاد ہے, تو دوسری جماعت کی بات کر رہا ہوں. تختی ایک دفعہ ہم نے ضرور لکھنا ہوتی تھی اور گھر سے بھی لکھ کر رکھتے تھے. تو گویا کہ کم از کم 2 دفعہ تختی ہوتی تھی اور باقی بھی ساری چیزیں ہماری جو ہے وہ ہولڈر کے ساتھ اور نب کے ساتھ لکھی جاتی تھی. یہ ایک بہت بڑا سرمایہ تھا اور ہمیں فخر تھا اس کے اوپر کہ ہمارے پاس لکھنے کے ڈیزائن ہیں, ہماری لکھائی بڑی خوبصورت ہے. یہ ہمارا ایک سرمایہ تھا جو چلتا آ رہا تھا. وہ کیا کیا کہ سامراجی طاقتوں نے مسلمانوں سے یہ چیز بھی چھین لی. خطاطی کے اندر مسلمانوں کا جواب نہیں. اب یہ کمپیوٹر دے دیا گیا. تو امریکہ کے اندر بچے جو ہے گندی سے گندی لکھائی ہوتی ہے, ان کو یہ کمپیوٹر پکڑا دیا گیا. اب جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنا نام لکھو تو انتہائی گندا نام ہوتا ہے. تو پرانی دور کے اندر یہ تختی شروع سے شامل کر دی جاتی تھی. اسی لیے ہمارے ابا کی, نانا کی, ان کی لکھائیاں بڑی اچھی ہوتی تھی. می نویسو می نویسو می نویس, وہ لکھتے رہتے تھے. تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بچے کا سبق لکھ دیا جاتا. حمید الدین, قاضی حمید الدین تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور وہ وہاں محفل میں موجود. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ موجود. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی. پڑھانے کے بعد حمید الدین, قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ, شہنشاہ بخارا, آپ نے تختی کو پکڑا. کہنے لگے بیٹے پڑھو الف. اب وہ پڑھتے تو یہ لکھتے, کیونکہ جو بچہ پڑھتا تھا وہی لفظ لکھا جاتا تھا. پڑھیے الف. آپ چپ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چپ. انہوں نے کہا شاید سنا نہیں. کہا بیٹی پڑھیے الف با. ہم نے کہا نہیں, یہاں سے نہیں پڑھوں گا. تو کہاں سے پڑھیں گے؟ تو کہا آپ تختی پہ لکھیے سبحان, کیونکہ جو بچہ پڑھتا تھا وہی تختی پہ لکھا جاتا تھا. کہا پڑھیے سبحان, لکھیے سبحان. تو کہا بیٹے قاعدہ جو ہے وہ تو الف با تا سا سے شروع ہوتا ہے. کہا الف با تا سا نہیں پڑھنا مجھے. آپ الف با تا سا کی بات کر رہے ہیں, مجھے 14 کے 14 پارے آتے ہیں, مجھے سبحان اللہ جی سے پڑھنا ہے. سب حیران رہ گئے, سب حیران رہ گئے کہ سبحان اللہ جی سے کیوں پڑھنا ہے. تو آپ فرمانے لگے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میری والدہ ماجدہ کو 14 پارے آتے ہیں. میری والدہ ماجدہ مجھے گودی میں لے کر 4 سال اور 4 مہینے گزر گئے ہیں. میری والدہ جب صبح اٹھتی ہیں مجھے اپنی گودی میں رکھتی ہیں دودھ پلاتے ہوئے, یا میں گودی میں لیٹا ہوتا ہوں تو میری والدہ روزانہ 14 پاروں کی تلاوت فرماتی ہیں.
اب آپ خود ہی سوچو کہ وہ 14 پارے جو میں 4 سال سے سن رہا ہوں کیا مجھے یاد نہیں ہوں گے؟ اب یہاں ذرا رک جائیے. کچھ لوگوں نے اس کرامت کو سنا تو مذاق اڑایا. ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 14 پارے بچے کو یاد ہو جائیں؟ تو میں ان لوگوں سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، صرف ایک سوال، تیرا بچہ جب 2 سال کا ہوتا ہے تو تیری زبان کیسے بول رہا ہے؟ بس اتنا جواب دے دے. اور 4 سال کا بچہ امریکہ کے اندر فریکوینٹلی انگلش بولتا ہے. فریکوینٹ، میں ایسی نہیں بول سکتا جیسی انگلش میرے بچے بولتے. 6 سال کی بچی، 5 سال کی، وہ کیوں بول رہی؟ اس نے صرف 8 گھنٹے انگلش کو سنا ہے. تو تمہارا بچہ صرف 8 گھنٹے انگلش کو سنے تو 4 سال کی عمر میں وہ انگلش بولتا ہے اسی ایکسنٹ کے ساتھ. تو تعجب کی بات ہے کہ جو بچہ اپنی ماں کی گود کے اندر 4 سال سے قرآن مجید کے 14 پارے سن رہا ہے اسے یاد نہیں ہوں گے؟ ولیوں کی دشمنی میں لوگ اپنی روٹین کی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا کی تختی جب لکھی تو حمید الدین، قاضی حمید الدین جو بعد میں قاضی حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہوئے، انہوں نے سبحان اللہ زی لکھا. اللہ اکبر جل شانہ. یہ تھی اس کتب. اب آپ خود سوچئے کہ جن کی رسم بسم اللہ میں اتنے عظیم لوگ شامل ہیں، آگے علم کا عالم کا ہوگا. اب رسم بسم اللہ ہو گئی.